على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبقى من الإيمان إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف کے زمانے حالات حاضرہ کے مطابق اور اپنے معاشرہ کے جائزہ لیتے ہوئے بہترین تقریر سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم لوگ اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں اور پھر صحابہ کرام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، ان کے اسلام سے، قرآن سے، حضور سے محبت کا جائزہ لے، تو پھر یہ حدیث جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا یبقى من الایمان الا اسمہ، کہ ایسی زمانہ آنے والا ہے، ایسے وقت آنے والا ہے، ایسے مسلمان آئیں گے کہ لا یبقى من الایمان الا اسمہ، کہ صرف ایمان کا نام ہی باقی رہے گا، نام کا مسلمان ہوگا. نہ نماز سے کوئی مطلب ہوگی، نہ مسجد سے کوئی مطلب ہوگی، نہ حلال و حرام سے کوئی مطلب ہوگا، نہ حضور کی سیرت کی اس کو فکر ہوگا. اس کو کیا ہوگا؟ دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا داری سے، زمین و داری سے، کرسی اقتدار سے، دنیا کی چیزیں اس کے دل میں محبت سرایت کر جائے گی. ایمان کیا ہوگا؟ نام کا مسلمان ہوگا، نام کا ایمان باقی رہے گا. آج ہم لوگ اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں. آج اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں گے، پوری دنیا میں 56 ملک مسلمانوں کا ہے. ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 56 ملک. اور 56 ملک میں بھی ایسے ملک ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کا 70% دنیا دولت مسلمان کے پاس، 70%. اور تعداد میں پوری دنیا کی جو آبادی یہودی و نصرانی و کافر و مشرک ملا کر کے دوسری تعداد مسلمانوں کی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر مسلمان کے اندر ایمان ہوتا، ایمان پر صحابہ کرام کی
سیرت ان کی کردار مسلمان کے اندر ہوتی تو ہم سمجھتے کہ آج مسلمان کا یہ پوزیشن نہیں ہوتا، آج فلسطین کے مسلمانوں پر یہ ظلم جبر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا، آج دنیا کا نقشہ دوسرے طرح کا ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہے تو مسلمان، لیکن اس کے اندر جو ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سے، حضور کی سیرت سے جو محبت ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر میں ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے خبر دی ہے کہ ایسے وقت آنے والے، بلکہ ایک حدیث تو میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یات علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن۔ میں نے ایک عالم سے سنا، پڑھا تو نہیں لیکن عالم سے سنا ہے کہ ایسے زمانہ آنے والے لوگوں پر کہ لوگ مسجدوں میں بڑی بڑی اجتماع کریں گے، جیسے کہ تبلیغی جماعت کے ہم لوگوں نے اجتماع نہیں دیکھا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی اجتماع کریں گے، جمع ہوں گے، وہ بھی مسجد کے اندر ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو آپ اور ہم غوث الورا کانفرنس میں، محفل میں اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اس علاقے میں تو ماشاءاللہ پوری انڈیا میں سب سے زیادہ جلسے اور جلوس محفلی اس علاقے میں ہوتی ہے، اور ایک ایک جلسے میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر جائزہ لے ہمارے اس علاقے کا جو اصلاح ہونا چاہیے وہ ہمارے اس علاقے میں ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اصلاح کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں اگر اختیار ہو جائے تو انسان کے اندر اصلاح آئے گا، انسان کے کردار سنور جائے گا، انسان کیا ہو جائے گا، اپنی زندگی کو بدل دے گا، قرآن و حدیث کے مطابق اختیار کرے گا۔ اور دو چیزیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیت کا اخلاص، نیت کا درست ہونا۔ آپ مثلا اس محفل میں آ رہے ہیں، میلاد شریف میں آ رہے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں، علماء کرام کے تقریر سننے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ نیت سے آنا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں، اس نیت سے جا رہے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ آنا ہوگا، اس جذبے کے ساتھ سننا پڑے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس محفل میں آ رہے ہیں اس محفل کے کیا کرنا ہوگا، ادب و احترام بجا لانا پڑے گا۔ اور اس کو قرآن حکیم نے، اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہا ہو، قرآن کا بیان ہو رہا ہو، حدیث کا بیان ہو رہا ہو، شریعت کا بیان ہو رہا ہو، حلال و حرام کا بیان ہو رہا ہو، عقائد و اعمال کا بیان ہو رہا ہو، نماز کا بیان ہو رہا ہو، تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سن لو۔ اور کیسے سن لو؟ اس کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سن لو، غور سے سن لو، ہدایت کے غرض سے سن لو، کامیابی کے غرض سے سن لو۔ اور آگے کیا کرو؟ وَأَنْصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، سن بھی لو اور خاموشی بھی اختیار کرو۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایسے محفل کے ادب و احترام سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب ایسی محفل میں آؤ اس کو دل کے کانوں سے سنو، غور سے سن لو، ہدایت کے غرض سے سن لو، اور خاموشی اختیار کرو، ادب سے بیٹھو۔ اگر تم لوگوں نے دل کے کانوں سے سن لیا اور ادب سے بیٹھ گئے، خاموشی اختیار کر لیا، تو پھر کیا ملے گا؟ کیا ملنے والا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے رحمت کو نزول ہو جائے۔ ہاں؟ رحمت الہی کب نازل ہوگا؟ ہدایت الہی کب نصیب ہوگی؟ ہمارے کردار کب بدلے گا؟ ٹھیلا ٹھیلی سے بدلے گا، شور شرابے سے بدلے گا، ہنگامہ کرنے سے بدلے گا، ایسی محفل کی ادبی کرنے سے بدلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بادب بدنصیب، کہ جو ایسی محفلوں کے بے ادبی کرے گا،
ماں باپ کا جو بے ادب ہوگا، مسجد کا جو بے ادب ہوگا، قرآن کا بے ادب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ بد نصیب ہوگا، کہ بد نصیب ہوگا اس کو نہ دنیا میں کامیابی ملنے والے، نہ آخرت میں اس کو کامیابی ملنے والے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے محفل کو ادب بجا لاؤ گے، قرآن کو سن لیں گے، ہدایت کی غرض سے سن لیں گے، اور نیت میں اخلاص لے کر کے آئیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے، تو تم محروم ہو کر نہیں جاؤ گے، بلکہ کیا کر جاؤ گے؟ اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے جاؤ گے، ہدایت کو لے کر کے جاؤ گے، اصلاح کو لے کر کے جاؤ گے، دنیا و آخرت کے کامیابی کو لے کر کے جاؤ گے۔ آج ہمارے جلسے جو ہو رہے ہیں، میلادی جو ہو رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ یہ جانتے ہیں، ہم لوگ بھی تو ہر میلاد میں صبح بھی رہتے ہیں، شام بھی رہتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جلسوں کو منعقد کرنے کا غرض کیا ہوتا ہے، کمیٹی والوں کا کیا غرض ہے، ہمارے علماء کرام، ہم لوگ جو پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو سٹیج پر آتے ہیں، ہمارے کیا غرض ہے، اور آپ اور ہم جو سن رہے ہیں ان کا کیا غرض ہے؟ کمیٹی والوں کا تو غرض یہ کہ بھائی بھیڑ بڑ ہو جائے، خوب چندہ ہو جائے تو پر ہمارا جلسہ کامیاب ہے، چاہے لوگوں کو ہدایت ہو یا نہ، اسے کوئی مطلب نہیں، 2 بجے 3 بجے تک ہمارا جلسہ چلے، خوب بھیڑ باڑ ہو اور لاکھوں 50,000 چندہ ہو جائے تو بس ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ ہمارا نیت تو یہ، کمیٹی والوں کا نیت یہ ہے۔ اور ہمارے آج کل سننے والے، پہلے زمانے، آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے جو لوگ جلسے میں آتے تھے وہ صبح تک بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ موٹر سائیکل سے آئے گا، غرغر آئے گا، بیٹھے گا، ادھر گھومے گا، ادھر گلگلہ کھائے گا، اور وہاں پر جا کر کے کھانا کھا لے گا، 12 بجتے بجتے ہمارے بیٹان ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے نیت لے کر کے آئیں گے ویسے کیا ملے گا؟ ثمرہ ملے گا، ویسے اس کا نتیجہ ہوگا۔ اگر للہیت کی نیت سے آئے ہوں گے، کامیابی کی نیت سے آئے ہوں گے، ہدایت کی نیت سے آئے ہوں گے، تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ محروم نہیں جائیں گے، بلکہ ہدایت لے کر کے جائیں گے، اللہ کے رحمتوں کو لے کر کے جائیں گے۔ اور اگر ایسے کہ بھائی کھانا کھا لیں گے، دعوت کو ادا کر لیں گے، تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، کھانا بھی مل گیا، بیٹھ بھی گئے ہیں، اور پھر ویسے جیسے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ، ہم کب سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے؟ ذرا سوال تو دیکھیے، کیا جذبہ ہے صحابہ کرام کو کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے؟ یا رسول اللہ، آپ رہنمائی پر مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تیری نیکی تجھ کو خوش کرے اور تیری وجہ تجھ کو ناخوش کرے تو سمجھ لو تمہارے دل میں کیا ایمان موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم نماز پڑھ لو گے اور تمہارا دل خوش ہو جائے کہ میں نے اللہ کا فرض ادا کر لیا، کس غریب کا مدد کر لیا، آپ خوش ہو جائے کہ غریب کا مدد کر لیا، کس محفل میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے، آپ خوش ہو گئے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو سن لیا۔ اگر اس میں تمہارا دل خوش ہو جائے اور آپ نے کسی کوئی گناہ کر لے، کسی کا حق دبا لیا اور اس پر آپ کے دل میں جھٹکن لگ جائے، نہ خوش ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ مومن ہونے کی علامت یہ سمجھ لے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے کا جائزے لے، آج ہمارے معاشرے یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر لے گا، ہڑپ کر لے گا، یہ نہیں کہ وہ غمگین ہو جائے، بلکہ وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے موچوں کو تاؤ دیتا ہے۔ کسی لیٹری والی کو اگر لیٹری میں کامیابی مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غمگین ہوتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ خوش ہو جاتا ہے، گناہ پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، جب تمہاری نیکی تم کو خوش کر دے اور تمہارے بدی، تمہارے گناہ تم کو ناخوش کر دے تو سمجھ لیجئے کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ ایمان موجود ہے، تم صاحب ایمان ہو۔ مسلمانوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے،
اور ہماری محفلیں جو منعقد ہو رہی ہے اس کو رسماً سننے اور سنانے کی کوشش مت کیجیے، کوئی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دنیا کی پریشانیاں تو کم ہے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، کافر ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہے پڑا ہے۔ یہ تو چند دنوں کے لیے ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو، سربلندی پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی کو چینجنگ کر لو، جس پوزیشن کو سنبھالے ہو اس پوزیشن سے ہٹ جاؤ، مسجد کو آباد کرو، خدا کے گھر کو آباد کرو، برگاہ الہی میں جھک جاؤ، اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کے رحمتوں کا برسات ہوگا۔ جتنے دنیا کے پریشانی وہ بھی دور ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مرنے کے بعد جو منازل آنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، اس میں بھی کامیابی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يبقى من الایمان الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ ایسے زمانہ آنے والا کہ ایمان کا صرف نام ہی باقی رہے گا۔ ابھی تو مفتی صاحب نے تذکرہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک چرواہے کا کتنا مضبوط ایمان ہے، کتنا مستحکم ایک چرواہا ہے، اور پھر ہم لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسے زمانے آنے والا ہے کہ قرآن کا صرف کیا باقی رہے گا، رسماً پڑھا جائے گا۔ آج تو ہم لوگ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اگر کبھی پر کوئی مر گیا، کوئی انتقال کر گئے تو ہم لوگ جا کر کے رسماً قرآن خوانی کر لیا، تو ہم نے لوگوں نے کیا کیا قرآن کا حق ادا کرے؟ نہیں، قرآن کا اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمایا یہ آپ کی اور ہماری ہدایت و کامیابی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن پر عمل کرو تو کیا ہوگا، تمہیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور تمہیں آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ آج پورا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ موبائل تو گھنٹوں چلانے کے لیے تیار ہے، غیبت کرے تو گھنٹوں کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم لوگ، آپ لوگ تو دور کے، ہم لوگ جو مولانا صاحب ہے، پیر صاحب ہے، ہم لوگ جو نہیں پڑھ رہے تو ہم لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ اس لیے مسلمانوں ایسے محفلوں سے فائدہ اٹھائیے، اور آپ اور ہم کو اپنے اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند دنوں کی زندگی اگر اس میں آپ اور ہم نے اس زندگی کا احساس کرتے ہوئے اصلاح کر لیا تو پھر انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ترین زندگی ہوگی، اور مرنے کے بعد جو منازل آنے والے ہیں اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، کامیابی ہوگی، جنت جیسی اللہ کی رضا کا مقام نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہنشاہ صاحب نے جو جشن غسل ورا محفل منعقد کی ہے، اللہ جل شانہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور علی کو بالخصوص حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو اپنے مشائخ سے سچی عقیدت، بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔